محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام ہیوسٹن اسٹوڈیو سے ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ لائیو پروگرام ہے اور اس میں آپ کال ان کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نمبر جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہوگا، انشاءاللہ آپ کال کیجئے اور پروگرام میں انشاءاللہ شرکت کیجئے۔ ناظرین تھرسڈے کا دن ہے، جمعرات کا دن جو ہے وہ ہمارے 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کی زیارت ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، الحمدللہ آج بھی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں زیارت امام حسن العسکری علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کروں گی، بلکہ چند جملات زیارت کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ولی اللہ۔ سب سے پہلے ہم پروگرام کے آغاز میں اپنے 11ویں امام حسن العسکری کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے امام ہمیں سلام کا جواب ضرور دیں گے۔ السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ و خالصتہ، السلام علیکم امام المؤمنین و وارث المرسلین۔ سلام ہو آپ پر اے مومنین کے امام اور مرسلین کے وارث، و حجت رب العالمین اور رب العالمین کی حجت، صلی اللہ علیہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین۔ درود و سلام ہو، رحمت نازل ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ پر اور آپ کے طیب و طاہر اہل بیت پر۔ یا مولائی، اے میرے مولا، یا ابا محمد الحسن ابن علی، اے مولا، اے میرے مولا، اے میرے امام، اے امام حسن العسکری علیہ السلام، انا مولا لکا ولی آل بیتکا، میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی کنیز ہوں۔ وہذا یومکا، اور یہ آپ کا دن ہے۔ وہو یوم الخمیس، اور یہ ہفتے کا 5واں دن ہے۔ وانا ضیفک فیہ مستجیر و مستجیر بک، اور میں آج کے دن چونکہ آپ کا دن ہے لہٰذا میں آپ کی مہمان نوازی میں بھی ہوں اور آپ کی پناہ میں بھی ہوں، تو بس فاضفنی فاحسن ضیافتی، میری بہترین ضیافت فرمائیے، و اجارتی، اور مجھے پناہ دیجیے، بحق اہل بیت کا، آپ کو آپ کی اہل بیت کا واسطہ، و بحق اہل بیت کا طیبین الطاہرین، آپ کو آپ کی طیب و طاہر آل کا واسطہ۔ ناظرین یہ ہمارے 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام کی زیارت تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پروردگار عالم اس زیارت کو، سلام کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم سب کے پاس اس سلام کا جواب آئے۔ ناظرین قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سب کے لیے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تم سب کے لیے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ خیر لکم، تم سب کے لیے سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ خیر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی صاحبان ایمان ہو۔ ناظرین جمعرات کی گفتگو ہمارے وقت کے امام صاحب الزمان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کے دن بھی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے امام زمانہ کے حوالے سے انشاءاللہ، اور تھرسڈے کو ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی ہماری ذاکرہ اہل بیت بہت اچھا ذکر کرتی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی، خوش آمدید کہوں گی سسٹر ہما جعفری صاحبہ کو، جو کہ ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ آج اس سلسلے کا تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے جو کہ ہماری گفتگو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے حوالے سے جاری ہے۔ السلام علیکم ہما باجی، کیسی ہیں آپ؟
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं। आप सुनाइए, कब सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इंशाल्लाह ज़ाहिर है कि इतना खूबसूरत तज़किरा जिसको लेकर आप प्रोग्राम में आती हैं, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहम का ज़हूर का ज़माना, आखिरी ज़माने का तज़किरा, आखिरी ज़माने के हालात नाज़रीन, और जिस हदीस पर हम गौर कर रहे हैं और जिसको हम गौर कर रहे हैं वो आखिरी ज़माने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो कि सिस्टर हुमा जाफरी हमारे सामने पेश कर रही हैं, और उसको हम थोड़ी थोड़ी तफसीलात के साथ ज़ाहिर है कि हम उसका जो है वो जायज़ा ले रहे हैं हदीस का आजकल के ज़माने के पस मंज़र में, कि आजकल हमारे ज़माने के हालात क्या हैं और हदीस हमें क्या बता रही है, और किस कदर हकीकत हमें उस हदीस में, गोया वो हदीस नहीं है बल्कि अगर कहा जाए तो वो एक तरह की पेशन गोई है जो रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़माने के हवाले से फरमा रहे हैं। और हमें एक्चुअली हकीकतन आजकल का ज़माना, जो कि बिलाशुबा जो हम हालात हाज़रा पर नज़र डालते हैं, ज़माने के हालात पर नज़र डालते हैं, तो बिल्कुल जो कुछ अहादीस से बात हमें नज़र आती है और जब हम जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि वाक़ई हम आखिरी ज़माने में सांस ले रहे हैं, आखिरी ज़माने में ज़िंदा है, और वो वाक़तन वो तमाम निशानियाँ हमें नज़र आ रही हैं। तो आज इंशाल्लाह सिस्टर हुमा जाफरी से मैं दरख्वास्त करूँ कि इंशाल्लाह उसी हदीस को हम थोड़ा सा, अगर हम पिछला जो हमने बात की उसको समराइज़ करके आगे हम बात को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह उस हदीस को सिस्टर हुमा जाफरी आपसे दरख्वास्त है कि उस वाले से कुछ आप पेश कीजिए इंशाल्लाह। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कलाम मजीद की आया हमीदा है और इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि यकीनन ये किताब जो है वो किताब हिदायत है, और ये उन लोगों की हिदायत करती है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। और उसी के ज़ैल में हम इसके ऊपर बहस कर रहे थे, और थोड़ा सा हम किसी और के लिए तो नहीं कहेंगे, अपने लिए कहेंगे कि हम अपनी मालूमात में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस हदीस के पैराए में हम कहाँ पर हैं। तो खुदा ना करे वो जो अलामात बताई गई हैं, खुदा ना करे कि हम उसका हिस्सा बन जाएं। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर व खौस करें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अलामात बताई गई हैं और इसमें जो लोगों के, इंसानों के जो खसाइस बताए गए हैं कि उस दौरान इंसानों का रवैया क्या होगा, और सोसाइटी में जो माशरे में जो गुनाह आम हो जाएंगे, उनकी नौयत क्या होगी। तो खुदा ना करे कि हम उसका हिस्सा बने, क्योंकि सख्त वक्त होगा। अब उसी के ज़ैल में एक यहाँ पर मैं हदीस भी बयान कर देती हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हदीस नकल हुई है कि जिसमें गुमराह करने वाले फितनों का तफसील से जिक्र किया गया है। हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत क़ाइम अलैहिस्सलाम का क़याम ऐसे हालात में होगा जब उमूमी सतह पर लोग सख्त तरीन खौफ और सख्त परेशानी की हालत में होंगे। जलजले बपा होंगे, फितने रूनुमा होंगे। अब फितनों में बहुत सारे फितने हैं, फितने रूनुमा होंगे, मसाइब और मुश्किलात होंगी, हलाक कर देने वाली बीमारी ताउन आम होगी, और अरबों के दरमियान सख्त जंगें, आलम इस्लाम की अमूमी बदहाली, कसम पुरसी, लोगों के आपस में शदीद मजहबी इख्तिलाफात होंगे, फ़िरका वारियत उरूज पर होगी, अदियान मुसलमानों के हालात की अबतरी होगी, गर्ज हर तरफ बेचैनी, बदअमनी, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, परेशानी, बीमारी, जंगो जदल, कत्लो गारत गरी, जुल्म और सितम आम होगा। अल-गैबत नौमानी की ये रिवायत मैंने नकल की। और फिर उसके बाद जो जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, ये हालात होंगे कि जिसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। और हम जो बात कर रहे हैं उसमें हमने इस हदीस को लिया है जो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाई थी। और जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अर्ज़ कर दें कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इब्ने अब्बास से ये रिवायत नकल है, और उनके जो करीब तरीन साथियों में थे वो हज़रत सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम थे, और वो वहाँ पर मौजूद थे और रसूल खुदा ने इस हदीस को बयान किया।
اور پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل کے ساتھ کافی طویل یہ حدیث ہے، اور اس میں ہم جو باتیں کر چکے ہیں اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہونے والا ہوگا، اس سے قبل لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ نمازیں ضائع ہوں گی، نمازوں کی اہمیت جاتی رہے گی، شہوات کی پیروی عام ہوگی، نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی، مالداروں کی عزت اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا جائے گا، دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا، اور ان حالات میں مومن کا دل اندر ہی اندر پگھلتا رہے گا۔ اس پہ ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ آج جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اس ظالم حکمران ہوں گے، فاسق گراں ہوں گے، ظالم اور ستمگار نمائندگان ہوں گے، امین خیانت کار ہوں گے۔ جناب سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا جی ہاں اے سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب اس دوران ظالم حکمران ہوں گے۔ اب ہم آج کے دور میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم حکمران ہیں، اور واقعاً ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ظالم حکمران موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ایک اس کی رعایا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ہم آج وہ صورتحال اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے بہار الانوار کی جلد نمبر 73 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب حکمران جھوٹ بولیں گے بارشیں رک جائیں گی، جب بادشاہ ظلم کرے گا تو حکومت کمزور ہو جائے گی، اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی رک جائے گی تو جانور مر جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ واقعاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسا تعلق ہے، کس قسم کا تعلق ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی سال کسی سال سے بارش کے لحاظ سے کم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہے مقرر فرما دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم سبحان اللہ۔ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو جو بارشیں ان کے لیے مقرر ہو چکی ہوتی ہیں اسے دوسری طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے واقعاً، اور اس پر غور کیا جائے، فکر کیا جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بارش تو اپنے وقت پر آتی ہے اور بارش کو جہاں برسنا ہوتا ہے وہاں برستی ہے، بالکل یہ حقیقت ہے، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بھی یہ ارشاد فرمایا، اور ہمارے امام رضا علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی، ملتی جلتی روایتیں ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بارش روک لی جاتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اور پھر اس کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ کہاں پلٹا دیا جاتا ہے؟ کہ جہاں یا تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یا تو کسی صحرا میں بارش ہو سکتی ہے، یا کسی ایسی جگہ پر یعنی بارش کو ہونا ہے، لیکن اس جگہ سے کہ جہاں ظالم حکمران ہوتے ہیں، جہاں جھوٹ بولنے والے وزراء ہوتے ہیں، تو وہاں سے اس کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ بارش خود ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور بارش سے جو فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جانور بھی مر جاتے ہیں۔ تو جہاں ظالم حکمران ہوں گے وہاں میں کہوں گی کہ کرونا کی جو وبا ہے وہ تو بہت ہی معمولی سی ہے، وہ تو بہت ہی چھوٹی سی، ایک اللہ نے ابھی تو صرف ایک ذرا سی رسی ہلائی ہے۔ یہ جو ہم اپنی دنیا میں اور اپنے اطراف میں حکمرانوں کی زیادتی دیکھ رہے ہیں، اور یعنی وہ زیادتی کرنے کے بعد یہ محسوس بھی نہیں کرتے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور بڑے فخر اور بڑے عزت اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے وہ واحد حکمران ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو بہت اچھی طرح سے چلایا ہے، یا ان کا حق ہے، جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا حق ہے۔ ہم روزانہ کی مثالوں میں، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ سوائے ایک دو ممالک کے، بلکہ ایک ہی کہوں گی کہ کوئی ملک ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں حکمران ایسا ہو کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ واقعاً یہ ایک ایسا انصاف پسند رہنما ہے، انصاف پسند حکمران ہے کہ جس کے حکمران ہونے کی وجہ سے اس کی رعایا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور اس کی رعایا میں امن اور سکون پایا جاتا ہے۔ تو یہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے، اور اس دوران جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ حکمران ظالم ہوں گے، ہم گن نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کوئی حکمران ایسا دکھایا جائے کہ جس نے عدل و انصاف کا
پرچار کیا ہو پوری دنیا میں. بے اس شک وقت پوری دنیا بے پہ شک. ہم دیکھ لیں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں، اس کے بعد آپ اپنے اسلامی ممالک میں چلے جائیں، وہ جو کعبے کے خانہ کعبہ کے مربی بن کر بیٹھے ہیں وہاں ہم دیکھ لیں. یعنی انسان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، انسان کو جو ہے وہ آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس قدر یعنی پابندیاں ہیں اور ظلم اور ستم. یعنی جو بولتا ہے اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، جو بولتا ہے اسے پسپا کر دیا جاتا ہے. ابھی ہم نے اس کی مثال دیکھی ظلم کی، جو ابھی ہمارے سامنے مثال یہاں ہمارے امریکہ میں نظر آئی، اور وہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اس دور کے اندر ہیں کہ جہاں ہر طرف ظالم حکمران موجود ہیں. اس کے بعد فاسق وزراء ہوں گے. اب وزیروں کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وزیر جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ چار ہاتھ آگے ہیں، کہ جس کو وزارت کا عہدہ مل گیا ہے اور اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب ہم وزارت کے عہدے پر آئے ہیں تو اب ہم یہاں سے کبھی اتریں گے ہی نہیں، اور یہ جگہ جو ہے وہ ہم سے کبھی لی نہیں جائے گی. اور اس طرح سے وہ ظلم اور ستم کا بازار گرم کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ جو وزارت ہمیں ملی ہے کہیں ہم سے چھن نہ جائے، تو ایسا کیا جائے کہ جتنا لوٹنا ہے، جتنا کسوٹنا ہے، جتنا عوام کے اوپر زیادتی کرنی ہے وہ ہم کر گزرے. اس کے بعد ظالم اور ستمگار نمائندگان ہوں گے. تو جو نمائندے ہیں ان کے، وہ جو ان کی، اب اس وقت ہم اقوام متحدہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو نمائندے ہیں کس چیز کے نمائندے ہیں، تمام اقوام کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. ہم وہاں بھی، ہمیں تو وہاں پہ انصاف نظر نہیں آ رہا، کسی بھی طرح کا انصاف نظر نہیں آ رہا. آج تک بھی دنیا کو انصاف نہیں ملا. یعنی مسلسل آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ ہماری جو قوم ہے، اہل تشیع جو ہیں، ان پر کتنا ظلم ہوا، کس قدر شہادتیں ہوئیں، کس قدر ظلم ہوا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نمائندے بن کر بیٹھے ہیں انہوں نے بہت ہی یعنی اس کو اتنا لائٹلی لیا، اور اس قدر انہوں نے اس کو اگنور کیا کہ ہزارہ، ہمارے جو پاکستان میں ہزارہ کے جو برادری ہے ان کے اوپر کس قدر ظلم ہوا ہے، کیسا ظلم ہوا ہے ان کا، کس طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کے اوپر کتنے ظلم کیے گئے. اور انہوں نے آواز کو اٹھایا، مگر ان کی آواز ان ایوانوں تک نہیں جاتی جہاں وہ بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے اجلاس منعقد کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے کمروں کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو وزراء اور وزیر اعظم کے درمیان پاتے ہیں، اور بڑے بڑے حکمران وہاں آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی انصاف عوام کو میسر نہیں آتا. اس کے بعد ہے کہ امین خیانت کار ہوں گے. اب جن کو امین مقرر کیا گیا ہے، مثلا جو ریاست کے، حکومت کے جو خزانوں کے اوپر معین ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی ہمارے ملک میں اس کی مثال نظر آتی ہے. ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لیکن ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جو جنہیں امین بننا چاہیے تھا وہ اس خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی جو بجٹ ملا، یا جو ابھی جو ایڈ ملی، جو مدد ملی، ان پیسوں کو کہاں پر استعمال کیا گیا کبھی بھی نظر نہیں آتا. ابھی یعنی جو حادثات رونما ہو جاتے ہیں، ٹرین کا حادثہ کچھ دن پہلے ہوا تھا، مجھے معلوم ہے کہ اس میں کوئی ہمارے اپنے بھی تھے، شیعہ بھی تھے، لیکن ان میں سے انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ اتنے پیسے دیں گے اور اتنا مال ملے. کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. تو پھر وہی کہ یہاں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں امین جو ہیں وہ خیانت کار ہوں گے. یعنی دنیا انہیں امین کہے گی کہ یہ امانت دار ہیں یا یہ خزانچی ہیں، لیکن وہ اس پورے خزانے کے اوپر خود ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور اس سے عوام کا کوئی سروکار نہیں ہوگا. تو یہ رسول خدا اس وقت صلی میں یہ اللہ تھوڑا علیہ کہنا چاہوں گی ہما باجی کہ جہاں تک یہ آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس بتائے، اور یہ جہاں تک امانت داری کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ خزانے کی حد تک، بلکہ ہم ایز این امین جو ہے وہ مختلف زندگی کے شعبوں میں ہم جو ہے وہ جی مختلف اعتبارات سے جو ہے امین ہوتے ہیں. چاہے وہ کسی کے راز کے امین ہو، چاہے وہ کسی کے پیسے کے امین ہو، چاہے کوئی عہدہ جب ہمیں دیا جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کوئی عہدہ ہو یا کوئی دینی لحاظ سے عہدہ ہو، جب بھی کوئی چیز ہمارے سپورٹ کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو گویا ہم اس رسپانسبلٹی کے حوالے سے اس کے امانت دار ہوتے ہیں. یعنی اس رسپانسبلٹیز کی جو کہ ریکوائرمنٹس ہو اس کو اس انداز سے پورا کیا جائے. البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثلا آپ نے اپنے ملک کی مثال دی، اور یہ صرف فقط ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، اور ڈفرینٹ جتنے ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کے اندر یہی ہے
کہ انسان جو ہے وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام، ایون یہ کہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ بھی کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور ریٹائرمنٹ کے جو فنڈز اس کے جو اس کا حق حلال کی پوری زندگی کی کمائی ہے، اب جو وہاں پہ انسان بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس کے فنڈز ریلیز کرے گا، ریٹائرمنٹ کا پروسیس اس کا کمپلیٹ ہوگا، اس شخص کو جب تک کہ رشوت نہیں دی جائے گی، اب وہ جی عہدہ اسے دیا گیا تاکہ وہ دیانت داری کے ساتھ اس عہدے کو کی ذمہ داریوں کو نبھائے، لیکن وہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس امانت داری کا ثبوت دے، اپنی جو ہے فرض شناسی کا ثبوت دے، وہ جو ہے خیانت کرتا ہے، اور ایسی خیانت کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کے باقاعدہ سے رشوت جو ہے وہ لا محالہ لوگوں کو جو ہے وہ دیندار لوگ بھی اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ رشوت دیں. اور بالکل. مجھے نہیں پتا، خیر وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا مجبوری ہوتی ہے اور کس پہ کیا وہ شرعی احکام آتے ہیں، جو بھی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن باہر طور یہ کہ ایون گھر کے اندر بھی جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ڈفرینٹ شعبوں میں، جو ہماری ایز این کسی بھی چیز کی ہم امانت ہے، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، ہم اس کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھائیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اطراف و جوانب میں یہ جو ہے لوگ اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری نہیں کرتے. باہر طور تو ایک چھوٹی سی چیز سے میں ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی جو ہما باجی آپ جی کنٹینیو کیجئے پلیز. جی، اور اسی کے اوپر مجھے تھوڑا اور ڈیٹیل میں بیان کرنا تھا کہ یہ کلام مجید کی آیت ہے، سورہ انفال کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایماندارو، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم سمجھتے بوجھتے ہو. اب یہاں وہ والی بات آ گئی کہ اس میں جو ہے وہ نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور نہ ہی اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو. تو اب یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جس کا ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی ذکر کیا، کہ جو ہم اپنے حکومتوں کے اندر دیکھتے ہیں وہ ظالم حکمرانوں کے ذیل میں یہ بات آ رہی تھی، اس وجہ سے وہاں پر یہ بات ہو گئی. لیکن یہ بات آپ نے بہت اچھی کی، اور اس کے ضمن میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کو نقل کریں گے. خیانت اور خائن کی تعریف میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم، خدا اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اس کے بارے میں فرمایا خدا اور رسول سے خیانت کرنا ان کی نافرمانی کرنا ہے، اور امانت کی خیانت یہ ہے کہ ہر شخص خدا کے عائد کردہ فرائض کا امین ہے، ہر فریضہ اس کے پاس امانت کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی عدم ادائیگی جو ہے وہ خیانت ہے. گویا کہ جو اللہ نے احکامات صادر فرمائے ہیں اگر اس کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیتا ہے تو وہ امانت میں خیانت ہے. یہاں امام نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. اور دوسرے، جیسا بھی آپ نے کہا کوکب، کے ہمارے گھر کے معاملات میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آج کل کی ہم مثال لے لیں، ہمارے گھر میں سب کے پاس فون ہے، سب کے پاس فون ہے، لیکن اگر ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے کہ بھئی میرا فون جو ہے وہ کوئی اور استعمال نہ کرے، تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے فون کو دیکھے. بعض اوقات بہت ساری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور لڑائیاں ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہوں کہ اس میں حقیقت ذرا سی بھی نہ پائی جاتی ہو، لیکن غلط فہمی کی بنا پر بھی بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے. تو کسی کے فون کو بغیر اس کی اجازت کے دیکھنا یہ امانت میں خیانت ہے. یہ آپ بعض نے اوقات بہت خوبصورت بات کی. بالکل. ہاں، ہماری بہنوں کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو اپنی آئی ڈی دی ہے یا کسی کو اپنا، میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ کسی نے مجھے اپنا پاسپورٹ دیا، اور ظاہر ہے کہ اب جب انسان وہ پاسپورٹ دیا، وہ پاسپورٹ کہیں لے جا کر امانتاً کسی کو مجھے دینا تھا. دوسری جب ہم زیارتوں پہ جا رہے تھے، 2008 کی بات ہے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ آیا ہے. عموماً ہماری خواتین کی عادت ہوتی ہے یا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی دیکھیں، جو ایک کمزوری ہوتی ہے نا خواتین کی، کہ دیکھیں اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. تو اس وقت واقعاً میں نے وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی اور یہ خیال آیا کہ یہ امانت ہے کسی کی، تو میرا کہیں سے بھی ہمارا جو ہے وہ یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اسے کھول کر دیکھیں. اس نے دیا ہے، جس طرح سے دیا ہے ہم اسی طرح سے بالکل لے جا کر جو اس کا حقدار ہے اس کو دے دیں. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اگر ایک خاتون نہیں چاہتی کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کسی کو پتہ چلے، کوئی خاتون یہ نہیں چاہتی کہ اس کی ڈیٹیل، جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ کوئی اور جانے، تو پھر ہمارا یہ
حق نہیں بنتا. اور یہ امانت میں خیانت ہے. امانت میں خیانت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی, صرف مال میں نہیں ہوتی, بلکہ ان چیزوں میں بھی جس میں مالک جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی دخل اندازی کی جائے, وہ امانت میں خیانت ہے. تو ہر چیز کا امین بننا پڑتا ہے. ایک راز ہے, میں نے آپ کو ایک راز بتایا ہے, اور عموماً آپ کے ساتھ بھی کوکب ایسا ہوتا ہوگا کہ عموماً ہماری کمیونٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے راز بتانا چاہتے ہیں, یا اپنا دکھ ہم سے شیئر کرتے ہیں, یا اپنی باتیں ہمیں بتاتے ہیں, یا کوئی بھی گائیڈ چاہتے ہیں, کوئی مشورہ چاہتے ہیں, تو وہ اپنے راز ہمیں بتا دیتے ہیں. اب یہ میرے اوپر منحصر ہے, یہ اس کی بات جو ہے وہ امانت ہے. اگر میں نے اس کے راز کو فاش کر دیا تو گویا کہ میں خائن ہو گئی, اور میں نے اس کی امانت میں خیانت کر دی, کیونکہ وہ راز اس نے میرے پاس امانتاً رکھوایا تھا. تو امانت جو ہے وہ صرف اچھا ایک یہ بھی پیسوں بڑا میں. یہ جی یہ بھی بڑا ایک مزے کا یعنی ایک ہوتا ہے. میں مثال اس لیے دے رہی ہوں, دس یوزلی ہیپنز, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ خواتین ایک دوسرے سے جو شیئر کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کسی کو نہیں بتائیے گا. اچھا پھر آگے والی خاتون اپنی کسی قریبی دوست کو بتائیں گی اور وہ کہیں گی میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کسی کو نہیں جی بتائیے گا. اور یہ اسی طریقے جی سے سلسلہ ہم ایکچولی اپنے ٹرسٹ کو بریک کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ بالکل یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اور جو سورہ غافر کی میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کیا, اللہ تعالیٰ جو باریکی ہے خیانت کی, پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, اور جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے وہ جانتا ہے. تو یہ اتنی باریکی ہے, اور اتنا ہم زندگی میں ناظرین بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آئی تھنک وہ واجی اس چیز کو انڈورس کریں گی کہ ہمیں زندگی میں ایک ایک قدم, جسے کہتے ہیں نا, ہم بہت آسانی کے ساتھ زندگی کو بس ایسے ہی ہم گزار دیتے ہیں, جبکہ بہت ہی ایک ایک قدم ہمیں پھونک پھونک کر رکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کسی کا حق تو ضائع نہیں کرے, کہیں کسی کے حق میں خیانت تو نہیں کر رہے, کہیں ہمارے لفظ منہ سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ کہیں خیانت کے مترادف تو نہیں. بہت ساری چیزیں, چونکہ خیانت کے ہی حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آج جو ہم نے دیکھا کہ بھئی ہم امین جو ہے, جو ابھی حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ جو امین ہے وہ خیانت کریں گے, یعنی لوگ ان کو سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے راز کے امین ہے, یہ ہماری بات کو ہم تک ہی رکھیں گے. اور یہ کامن ڈے مثالیں ہیں, مثلا فون میں ایون ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اپنے بچوں کے فون کو ہم دیکھنا, یا اپنے ہسبینڈ کے فون کو دیکھنا, یا بیوی کے فون کو دیکھنا, یہ تو ایسے ہی کہ ہمارا فون نہیں. اگر یہ کہ شوہر یہ پسند نہیں کر رہا, یا بیوی یہ پسند نہیں کر رہی, یا بچے پسند نہیں کر رہے, تو جو جس کی چیز ہے آپ اس کو اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز. یہ امانت میں خیانت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ بہت زیادہ ہماری زندگیوں کے نارمز بنے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ نارمز تو ہم نے بنا لیے, لیکن اس کی وجہ سے جیسے ہم باجی نے کہا کہ پرابلمز آتی ہیں, پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کہ مثلا ایک چھوٹی سی عادت بھی ہوتی ہے کہ جیسے خواتین کسی کو تصویر دکھا رہی ہیں, اب لا محالہ تصویر تو وہ دکھائی جا رہی ہے, لیکن ایک دم سے اگلی تصویر کی طرف کہ بھئی اس کے اور بھی تصویریں دیکھیں. نہیں, آپ کو جو تصویر دکھائی جا رہی ہے بس آپ وہی تصویر دیکھیں, آپ دوسری تصویروں کو جی اسکرول کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے, غیر کیونکہ محسوس طریقے سے جو یعنی ہے وہ ہماری پڑتی ہے. جی جی جی, تو یہ جی ساری چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں غیر محسوس کو محسوس کرنا ہے. جو چیزیں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ان انٹینشنلی, بعض چیزیں ہم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جان بوجھ کے وہ خدا نخواستہ کسی کا حق مارنا چاہ رہے ہیں, یا خیانت ہمارا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن ہمیں بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا زندگی کو بہت کانشیسلی, بہت اپنی زندگی کو 100% اویک اور الرٹ زندگی گزارنی ہے, کہ ہماری زندگی میں ہم کم سے کم جو ہے وہ غلطیاں کریں, کم سے کم جو ہے ہم, کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ زندگی میں ہر ایک کے لیے پرابلمز بن سکتی ہیں باہر طور. اور اللہ تعالیٰ نے تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی باریکی, یعنی جسے کہتے ہیں پریسیشن, کی آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے بے شک باہر بے طور. شک. تو یہاں پر میں چاہوں گی ہما جی اب اپنی گفتگو کو آپ پلیز کنٹینیو جی کیجیے. یہاں پھر دیکھیں ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہوں گی, میزان الحکمت کی یہ جی حدیث ہے, اور رسول جی خدا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے, اور وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا. نمبر 1 خیانت, نمبر 2 چوری, نمبر 3 میخواری یعنی شراب خوری, اور نمبر 4 زنا. یعنی یہ 4 چیزیں اگر کسی گھر میں داخل ہو جائیں, اور ان میں سے کوئی ایک بھی داخل ہو جائے, تو وہ اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے.
اور پھر دوسری اب اس میں ہمیں یہ حدیث میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے یہ جو آپ چاروں چیزیں آپ دیکھیے، چوری ہے یا شراب خوری ہے، ایک جی دم سے انسان ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ دیکھیے کہ خیانت کو بالکل اسی مقام پہ رکھا ہے جہاں پہ چوری جی اور جہاں پہ کیا کہتے ہیں شراب سخت خوری ہے اور جیسے ایک دوسرا جن گناہ کو کرتے ہیں، اس گناہ کے نے ساتھ کبیرہ خیانت جن بھی کو رکھا کہا، گیا ہے، بالکل سخت ترین، بالکل جی جن جی کو بالکل گناہ وہیں نے پہ کبیرہ خیانت کو کہا رکھا گیا گیا ہے، ہاں اسی میں جو ہے وہ خیانت آتی ہے۔ اور پھر اچھا دوسری چیز ایک اور جو ہمارے ہاں، اچھا اس میں ہر چیز میں جو ہے نا وہ ہمیں یہ خیال کرنا ہے، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی پیرائے میں کر رہے ہیں کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اور جس کی نشان ناظرین یہ انفارچونیٹلی آئی تھنک ہما باجی کا تھوڑا سا کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا ڈراپ ہوا ہے۔ بہر طور یہ خوبصورت حدیث جو کہ ہما باجی ابھی پیش کری تھی، خیانت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور سورہ غافر کی آیات دیگر جو ہما باجی نے ایک حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صاحبان ایمان کو حکم کے جو ہے وہ خیانت نہ کرو، اور خیانت جو ہے مختلف اس کے پرسپیکٹیوز ہیں، مختلف آپ کہیے کہ اس کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں۔ بہر طور تو اور ہم نے دیکھ لیا اس حدیث سے جو آخری ہما باجی بیان کر رہی تھی کہ جتنی بری چوری ہے اتنی بری جو ہے خیانت کرنا ہے، جتنا بری جو ہے وہ شراب خوری ہے اتنی بری جو ہے خیانت کرنا ہے کسی کے حق میں۔ تو ہر طور ہما باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہما باجی۔ جی ہاں، تو میں یہ بیان کر رہی تھی کہ اس میں ہمیں ضرور یہ دیکھنا ہے اور بہت غور سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس پیرائی میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں۔ تو بے یہ تو شک ظاہر سی بات ہے کہ یہ خیانتیں اور یہ تمام چیزیں گزشتہ ادوار میں بھی ہوتی آ رہی ہیں، اور لیکن رسول خدا نے خاص طور سے ریکمینڈ کیا ہے کہ آخری زمانے میں جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی اوہو انفارچونیٹلی اتنی پیاری باتیں کر رہی ہیں ہما باجی ہماری، اور اس وقت جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار۔ آئی ہوپ آپ بھی دعا کیجیے کہ آپ کے وہ کنیکٹ کریں تو انشاءاللہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو۔ ناظرین ایک جو میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث، جو کہ بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، ایک تو طویل حدیث جس پر ہم غور کر رہے ہیں، لیکن ایک حدیث جو ہے امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان، جو آخری زمانہ ہوگا کون سا زمانہ ہوگا کہ جب مسلمان جو ہے اپنے علماء سے نفرت کرنے لگیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جذبات بھی پائے جاتے ہیں کہ جو زیادہ دین کی باتیں کرتا ہے، جو زیادہ دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لفظ کیا استعمال ہے؟ نفرت کرنے، علماء سے نفرت کرنے لگیں گے، اپنے بازاروں کی تعمیر کرنے لگیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت کتنے بڑے بڑے مال، دنیا میں ایک بہت بڑا رجحان ہے کہ بس بزنس مائنڈڈ پوری دنیا ہوتی جا رہی ہے، بڑے بڑے مالز کی تعمیر ہو رہی ہے، اور باقاعدہ کیا فرما رہے مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے روایت کی ہے کہ بازاروں کی تعمیر کو ظاہر کرنے لگیں گے اور دولت کے لیے شادی کریں گے۔ اب دیکھیے تین جو فتنے بتائے ہیں کہ علماء سے نفرت کریں گے، بازاروں کی، سارا ہمارا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بازار مال ہو کے آ جائیں، ہم شادی جو ہے وہ دولت کے لیے کریں گے۔ تین چیزیں مولا نے اس حدیث میں فقط یہ تین چیزیں بیان کی ہیں آخری زمانے کے اعتبار سے، تو اللہ انہیں 4 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ ان میں وہ 4 بلائیں کیا ہوں گی؟ اس زمانے میں قحط پڑے گا، بادشاہ جو ہے، جو ابھی ہم بیان کرے تھے، بادشاہ ان پر ظالم مسلط ہو جائے گا، یعنی کسی بادشاہ کا ظالم ہونا اس ذمہ داری ہے قوم کی، کہ قوم کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں گی تو ایک ظالم بادشاہ کو اللہ ان پر مسلط کر دے گا، قحط پڑے گا، ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوگا، حکمران جو اگین وہی بات آ گئی، حکمران جو ہے وہ خیانت کار ہوں گے، اور مسلمانوں کے دلوں میں آپ دیکھیے کیسا لفظ بلفظ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی دنیا نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا شدید خوف ہوگا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کتنی زیادہ، اگر مولا کے الفاظ ہیں، رسول کریم سے روایت ہے تو حقیقت کیوں نہیں ہوگی، مگر اس حقیقت کو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ عین الیقین اور حق الیقین گویا ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ خوف، دشمنوں کا جو خوف ہے، مسلمانوں دشمنان اسلام ہو یا یہ خوف جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ مولا فرما رہے ہیں، یہ 4 عذاب ہیں، 4 مصیبتیں، 4 بلائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے 3 کام کریں گے۔ نمبر 1
کہ اپنے علماء سے نفرت کرنے لگیں گے، بازاروں کی تعمیر کو ظاہر کرنے میں لگ جائیں گے، اور تیسرے شادی کریں گے تو دولت کے لیے شادی کریں گے۔ جی ہما جی۔ جی ہم یہ سوری میری یہ لائن کچھ بار بار کٹے جا رہی تھی، ہم یہ خیانتی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ انتہا درجے کی جو خیانت ہے اس سے ہمیں جو بچنا ہے، وہ اس میں ایک حدیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم میں بیان کی گئی ہے کہ خیانت کی انتہا مخلص دوستوں سے خیانت اور عہد شکنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا کہ مخلص دوست، آج کے دور میں اس زمانے میں مخلص دوست کا پانا اور مخلص دوست کا رہنا بہت مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف جو دوست ہیں وہ یقیناً مخلص ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جس کو اچھا دوست میسر آ جائے اسے دنیا کا خزانہ مل گیا، اور اس بے خزانے شک، سے بڑھ کر کوئی اور خزانہ نہیں ہو سکتا۔ تو مخلص بے شک، دوست کے ساتھ اگر کوئی عہد شکنی کرتا ہے، اس کے راز کو فاش کرتا ہے، یا اس کے مال کی کسی طرح سے اس کو ضائع کرتا ہے، یا اس کے کسی بھی جو اس نے امانت اس کے پاس رکھوائی ہے اس میں کسی بھی قسم کی خیانت کرتا ہے، تو یہ بدترین خیانت میں، یعنی اپنے خاص یعنی قریبیوں کے ساتھ، اور عموماً یہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو الاجل الاجل کی پکار کر رہے ہیں، وعجل فرجہم کہہ رہے ہیں درود کے بعد، اور امام زمانہ، اور بس اسی کی باتیں، اور بس، لیکن ان کے جو عمل ہیں وہ عمل سے اتنی دور ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اللہم صلی علی دیکھتے ہیں کہ محمد۔ سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے پاس میرا مال تھا، اور اس نے مجھ سے اس بارے میں لڑائی جھگڑا کیا اور مال نہ دینے پر قسم کھائی تھی، پھر کسی طرح سے اس کا مال میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا کیا میں اس کا مال اپنے اس مال کے بدلے میں لے سکتا ہوں جو اس نے مجھے نہیں دیا؟ کیا میں بھی انکار کر دوں اور جس طرح اس نے قسم کھائی ہے میں بھی ویسا ہی کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، تم اس سے خیانت نہ کرو، اور اس کے جس کام کو تم نے معیوب سمجھا ہے تم خود اس عیب کے ساتھ معیوب نہ بنو۔ یہ چیز ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ بعض اوقات ایک تو وہ حدیث جو ہم نے پہلے عرض کی امیر المومنین کی، اور ایک یہ حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دونوں حدیثوں کا تھوڑا سا تجزیہ بیان کرنا چاہوں گی کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ بدترین خیانت یہ ہے کہ مخلص دوستوں کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ آپ امانت میں خیانت کریں۔ کسی کا ایک درہم دبا لینا، کسی کا ایک روپیہ دبا لینا، کسی کا ایک ڈالر دبا لینا، یعنی آپ نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی آپ مجھے $1 دے دیجئے میں آپ کو واپس کر دوں گی، ڈالر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، $1 کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں نے امانتاً لیا تھا، بعض اوقات یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں عموماً، ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، مثلا ہم کسی شادی کی تقریب میں گئے اور مہندی ہو رہی ہے، یا کوئی دلہن کے پاس گئے، یا کوئی ڈھولکی، جیسے ڈھولکی میں تو نہیں جاتے لیکن بہرحال وہ جب دلہن کی رسم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت عموماً نا لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ ذرا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، ذرا بہن آپ $1 دے دیجئے۔ وہ ڈالر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر کیونکہ آپ نے اس سے ادھار لیا تھا، آپ نے کہا تھا میں دے دوں گی، یا تو آپ کہیں بھئی آپ مجھے دے دیں، اور یا پھر آپ کہیں کہ میں آپ کو واپس دے دوں گی، جب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ واپس دے دیں گے تو پھر آپ کے اوپر واپس دینا واجب ہے، اور اگر آپ نے وہ درہم یا وہ روپیہ یا وہ ڈالر آپ نے اس کا واپس نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ آپ کے آپ کا دامن پکڑ لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہم ان علامتوں میں، جو علامتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ جو علامتیں پوری ہو رہی ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم الجل کہہ رہے ہیں ہم اپنے امام، تو ہمیں ہر لمحہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے کہ میں اپنے امام کی منتظر ہوں، مجھے اپنے امام کا انتظار ہے، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس میرا کوئی ایسا عمل جو امام کے آنے میں رکاوٹ بن جائے، مجھے انجام نہیں دینا۔ دوسری بات یہ کہ خیانت سے، کہ آج کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، ایک طرف تو ہم اپنی مسجدوں کے اندر اور اپنے امام بارگاہوں میں اور اپنی مجلسوں میں ہم پکار رہے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور امام سے پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم ان کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، جب ہم ان دوسرے کے ساتھ رہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارا لین دین ہے وہ ایسا ہے کہ
یعنی اپنی کمیونٹی میں تو جو ہے وہ ہم بڑے مخلص نظر آ رہے ہیں اور بڑے مومن نظر آ رہے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار نظر آ رہے ہیں، مگر جو ہمارا رخ ہے، جہاں ہمارا کاروبار ہے یا جو بھی ہم دوسرے کام انجام دیتے ہیں، وہاں جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا، امام نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خیانت کرتے ہو، جس چیز کو تم معیوب سمجھتے ہو اسی کو تم اپنے اوپر لاگو نہ کرو۔ یہاں امام نے ارشاد فرما دیا کہ تم خود اس عیب کے ساتھ اپنے آپ کو معیوب نہ بناؤ، اپنے آپ کو عیبدار نہ بناؤ۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ جہاں معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، وہاں کسی دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور جیسا ابھی کوکب آپ نے کہا کہ ہر چیز میں امانت کا خیال رکھنا ہے، اور رسول اللہ نے جو میں نے پہلے حدیث بیان کی امام محمد باقر علیہ السلام کی، کہ اللہ کے احکام کی بجاوری، یعنی اللہ نے جو واجبات ہمارے اوپر لازم کیے ہیں اگر ان کی عدم ادائیگی وجود میں آتی ہے تو ہم خائن تصور ہوں گے۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم حقوق کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں کر رہے۔ مثلا پھر ایک اور حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہیں، ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کسی مومن کے لیے جب تمہیں آواز دی جائے یا کسی مومن کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے تمہیں بلایا جائے، یعنی یہاں پہ چھٹے امام کی میں حدیث بیان کر ہی دیتی ہوں کہ اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی شخص سے بھی اپنی ضرورت کے لیے کسی نے مدد طلب کی اور اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کی امداد نہ کی تو وہ اللہ، رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ یعنی کسی کی بھی کوئی اگر ضرورت مند ہمارے دروازے پر آتا ہے یا کوئی ضرورت مند ہم سے اپنی ضرورت طلب کرتا ہے، ہم اس کے اوپر قادر ہیں، اس کی ضرورت کو پوری کرنے پر قادر ہیں، خدا نے اتنا نوازا ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ مالی طور پر ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، کسی بھی طرح سے، دامے درمے سخنے کسی طرح سے بھی، یا صرف زبان کے لیے وہ آپ سے صرف مورل سپورٹ چاہ رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس وقت اس کی مدد نہیں کی تو ہم خائن شمار ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم یہ والی جو ہم یہ علامت بیان کر رہے تھے، کوکب اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ بیان فرمائیے، اور ہم اس چیپٹر کو تھوڑا سا اب آگے لے کر چلنے کے لیے ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے، مگر اس میسج کے جی جی ساتھ کہ مومنین اور مومنات جو منتظر ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، اور ظاہر ہے دیکھیں نا کوکب اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، بعض اوقات اتنے لوگ مایوس ہو کر جب فون کریں یا آپ کسی سے خیر خیریت دریافت کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ محصور ہو گئے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پاکستان کے بھی حالات اس وقت کافی خراب ہو رہے ہیں اور کافی لوگوں کی بیماری کی اطلاع بھی آئی ہے اور انتقال بھی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن جس دور میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، مایوسی کی جو حالت ہے، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو منتظر امام زمانہ خیال کریں، اور اس وقت جو نجات دہندہ ہیں وہ صرف اور صرف وہی ہیں، تو انہی کا آسرا ہے، چاہے وہ ظہور فرمائیں اور چاہے وہ ابھی پردہ غیب میں رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس وہ ظہور ہی فرمائیں گے تو یہ بلائیں فوراً ختم ہوں گی، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ جو حالات ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے لحاظ سے ہم اب وقت کو معین نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جو علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو گویا کہ ہم ان کے ظہور سے بہت قریب ہیں، جیسا کہ ہم دعائے عہد میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ظہور کو بہت زیادہ قریب جانتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ بعید جانتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ مولا بہت جلدی آنے والے ہیں، لیکن آنے والے اس امام کے منتظر ہونے کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم انہیں ادا کریں۔ ہم وہاں پہ صرف وہی ذمہ داریاں بیان کرتے ہیں جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں کہ رنجیدہ رہے، پڑھے، وہ جگہ پر ہیں وہ سب بھی انجام دیں، لیکن اپنے کردار کو بلندی کی، یعنی صفات رزیلہ کو اپنے آپ سے دور کر کے صفات جمیلہ اور صفات حمیدہ کا اپنے اندر پیدا کرنا، امام کے
آنے کا باعث بھی بنے گا اور امام کے قرب کا باعث بھی بنے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ امام ظاہر ہو جائیں اور اس کے بعد ان بلاؤں کا اور ان مصیبتوں کا خاتمہ کریں. میں ہمیشہ اپنے مجھے فون کرتے ہیں جہاں ہماری باتیں ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ کیونکہ بعض اوقات ہماری کل ایک دوست کا فون آیا, اس نے کہا کہ کوئی گائیڈ لائن نظر نہیں آ رہی, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں, گائیڈ لائن ہے, گائیڈ لائن ہمارے امام ہیں, ہمارے امام زمانہ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں, وارث موجود ہے, انہیں بھی اندازہ ہے, وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم پریشان ہے. اور صرف انہی کی قوم نہیں پریشان ہے بلکہ پوری دنیا, پورا عالم انسانیت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے. اور امام نے جو شیخ مفید کو خط تحریر کیا تھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے امور سے آگاہ ہیں. تو امام جانتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہ کام انجام دینے ہیں. مثلا ابھی جو ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, جو بچیوں کے چھوٹے بچے ماشاءاللہ دنیا میں آ رہے ہیں, تو اب ان کی بہت زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ناصر امام بنانے کے لیے کیسی حکمت عملی اختیار کرتی ہیں, کیا تربیت کے طریقے اختیار کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ امام کے ناصر جو تربیت کر رہی ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اگر ایک باپ خائن ہے, اگر ایک باپ ظالم ہے, اگر ایک باپ خدا نہ کرے شراب خور ہے, اگر ایک باپ زنا کرنے والا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اولاد کو وہ کیا تربیت دے گا. تو خدا نخواستہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر اندھیرے کے بعد جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے, ہر رات کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے. تو خدا نہ کرے کوئی بھی ایسے افراد کے جو بہت زیادہ گناہ کا شکار ہو گئے ہوں یا مایوسی کا شکار ہو گئے ہوں یا انہوں نے ایسے گناہ انجام دیے ہوں, توبہ کریں, خدا سے توبہ کریں اور اس طرف آئیں اور امام کو آواز دینے کے لیے, امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ کہ جو ہماری کمیونٹی کے الحمدللہ جو منتظر ہیں اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا ہے, مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں. کسی کے راز کو فاش نہ کریں, کسی کی امانت کو ضائع نہ کریں, کسی کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس میں ہم وہ بنے جیسا ہمیں امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ویسے بنے جیسے ہمارے امام ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انہیں احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم سارا وقت بہت ہی لمبی لمبی عبادت کریں تبھی ہم امام کے ناصر بنیں گے. بعض اوقات انسان کی جو چھوٹی سی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو دور کر لے نا, ان برائیوں کو دور کر لے. یہاں میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, گو کہ وہ ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, مگر میں اپنے جو ناظرین ہمارے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اس وقت کیونکہ کوارنٹین میں رہ رہے ہیں اور کوئی دوسرے کام نہیں ہے کرنے کے لیے, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں, بہت اٹ پٹانگ چیزیں کر رہے ہیں. تو ان کو ایک چیز ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اسلامک موویز دیکھیں, اور اس میں جو ایک بہت ہی پیاری مووی ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کے اوپر, وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ 14 اس کی ایپیسوڈ ہیں, اور اس میں جو ایک ایسا انسان کہ جو جرم کر رہا ہے اور بہت گناہ گار ہے, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بلائیں گے, مگر اس کے پاس یہ پیغام آتا ہے کہ امام نے تمہیں بلایا ہے. آخری قسطوں میں یہ سین نظر آئے گا آپ کو, آپ ضرور دیکھیں کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو وہ جو شخص ہے وہ ڈاکو ہے, وہ رہزن ہے, گناہ گار ہے, اس کی زندگی گناہوں میں گزری, اس نے کوئی نیکی کا عمل انجام نہیں دیا, مگر امام کی نظر اس کے دل کی طرف ہے, اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں امام کے, اس کا دل پاک و پاکیزہ ہے, مگر اطراف کے ماحول نے اسے گناہ گار کر دیا ہے. امام چاہتے ہیں کہ اس کے دل کو پاک پاکیزہ کر دیں, اس کے دل کو کلین کر دیں. تو امام نے اسے طلب کیا, اور امام کے طلب کرنے پر وہ حیران ہو گیا کہ مجھ گناہ گار کو امام نے طلب کیا ہے. یعنی وہ جانتے ہیں میں گناہ گار ہوں پھر بھی مجھے طلب کیا ہے. کہا ہاں تمہیں طلب کیا ہے. اور امام نے اس کو کس طرح سے پاک اور پاکیزہ کر دیا, اور اس کا دل پاک و پاکیزہ ہو گیا اور وہ دین کی طرف آ گیا. تو کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اتنی خیانت کر دی, یا اس نے خدا نخواستہ اتنے گناہ کر دیے, یا اس نے اتنا جرم کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں اس کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. امام دل کو دیکھتے ہیں, اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو علامات ہم بیان کر رہے ہیں, کوشش کریں ہم سب مل کر, مجھ سمیت, کہ ہم سے وہ کام انجام نہ دیا جائے کہ جس سے جو امام کے آنے میں رکاوٹ بنے.
ہمارا کام صرف یہ ہے. ابھی ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ ہم اسلحہ نکالیں، ابھی ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ ہم خون دیں، ابھی ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ ہم لشکر بنائیں، ابھی ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ جا کر فوج میں شامل ہو جائیں. ابھی ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کلین کریں اور اپنی جو ہمارا جو کریکٹر ہے اس کریکٹر کو بلندی کی طرف لے جائیں. اور جیسا کہ ابھی کہا کہ اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، صفات رذیلہ کو اپنے اندر سے، شیطانی صفات کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. جی کوکب. جی بالکل، بہت آپ نے امید افزا ایک بات یہ بتائی. بے شک ظاہر ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے زندگی میں صبح سے شام تک کتنے ہی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غفلت برتتا ہے، لیکن باہر تو ہمارے سامنے بہت بڑی مثال جناب حر کی موجود ہے. جو امام حسین علیہ السلام، دیکھا جائے تو جناب امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک پہنچانے کے ذمہ دار اس پوری جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا جو ایک ذمہ داری ہے وہ حضرت حر کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ حضرت حر نے ڈائریکٹ کیا، قافلے کو ایک جگہ اور وہاں رکنے پر اترنے پر مجبور کیا. لیکن اتنے بڑے یعنی گناہ کے باوجود جناب حر جو ہیں وہ شہدائے کربلا، جو کہ ایسے شہید جو ہیں دنیا میں نہ کبھی ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے، شہدائے کربلا میں جناب حر کا نام آیا اور یہ مقام پروردگار عالم نے جناب حر کو عطا فرمایا. تو بہر طرح ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت ربی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا. تو لہٰذا انشاءاللہ ہمارا کام یہی ہے کہ انشاءاللہ امام کے ظہور کو آسان بنائے، اپنی طرف سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ناظرین، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں، خدمت پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اپنی کل ہی جب بات ہو رہی تھی، سسٹر پروین ہمارے ساتھ مواجی موجود تھی، تو ایک مولا کائنات کی حدیث کے حوالے سے ہم نے ایک بات کی تھی، اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ دوسرے کو تعلیم دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو تعلیم دے. یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بجائے سب کو بھول کے سب سے زیادہ اپنے اوپر توجہ دے، اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ امام زمانہ. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ امام ہم آپ کی کیسے مدد کریں؟ تو امام نے کہا تقویٰ کے ذریعے ہماری مدد کرنی ہے تو ہمیں کوئی نہ تمہارے پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی طاقت کی ضرورت ہے، ہمیں تمہارے تقویٰ کی ضرورت. تم تو خود تقویٰ اختیار کرو، اپنی ذات پر کام کرو، تزکیہ نفس کے اوپر توجہ دو. یہ تم اس طریقے سے تم ہماری مدد کر سکتے ہو. ہوا جی آپ کی طرف آؤں گی، بات کو آپ تھوڑا آگے بڑھائیے. انشاءاللہ پروگرام کا وقت جو ہے آلموسٹ ہمارا جو ہے ختم ہو رہا ہے. بالکل جی، میرا خیال ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ حدیث پھر آگے بڑھ رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو عبداللہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے اور حضرت سلمان نے اسے بیان کیا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس دوران گناہ نیکی کہلائے گا، خیانت کار کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خیانت، اس پہ ہماری بات ہو گئی ہے. جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور اسے سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور اسے جھٹلایا جائے گا. اب یہ جو جھوٹ ہے اس کے اوپر گناہ کبیرہ میں، قلب سلیم میں اور بہت سی کتابوں میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ جھوٹ کیا ہے، اور جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کی جو قسمیں ہیں، توریہ کیا ہے، توریہ کی کتنی قسمیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے. اور امام زمان علیہ السلام کے آنے سے پہلے جھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اور جھوٹ، ایک تو جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے گا، پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا ہے. اور جھوٹ کہاں کہاں بولا جاتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ معاشرے میں یا ہم کسی اور سے جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات یعنی مناجات کے جو جملے ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں مگر ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس کی تصدیق ہے احادیث کے ذریعے سے، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کوکب ٹائم ختم ہو گیا شاید. جی آلموسٹ ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آج کی جو ہماری تھرسڈے کی دعا ہے اس کے چند جملات آپ جی کی خدمت میں ضرور نازل پیش کروں. ضرور. اور یہ دعائیں انشاءاللہ ضرور ہم اپنی ڈیلی روٹین میں دعائیں، اور ایوری ڈے کی دعا، ایوری ڈے کی زیارت، دعائیں جو ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ یہ دعائیں ہیں، ان کو اپنی ایوری ڈے روٹین میں ہم شامل کریں انشاءاللہ، اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پیش کرتے ہیں تاکہ ذہن میں رہے تھرسڈے کی دعا کے حوالے سے. اور یہ اس میں امام فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی
فی الخمیس خمسا لا یتسع لها الا کرمک ولا یطیقها الا نعمک. یا اللہ جمعرات یعنی پنج شنبہ میں میری 5 ایسی خواہشیں پوری کر دے جو تیرے کرم کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے، تیری نعمتوں کے علاوہ کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ 5 میں سے پہلی چیز یہ کہ سلامتاً اقوی بہا علی طاعتک، یعنی ایسی سلامتی مجھے عطا فرما کہ جس سلامتی کے ذریعے مجھے تیری اطاعت کے لیے قوت مل سکے. یعنی میں تیری اطاعت تو انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے اس کو جسمانی اور روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی سلامتی جس سلامتی کے ذریعے مجھے طاقت و قوت جسمانی اور روحانی عطا ہو تاکہ میں تیری اطاعت کر سکوں. وعبادتاً استحق بہا جزیل مثوبتک، اور ایسی عبادت جس کی بنا پر تیرے ثواب بے حساب کی مستحق ہو جاؤں. وسعتاً فی الحال من الرزق الحلال، اور حلال روزی عطا کر کے مجھے خوشحال کر دے. وَأَن تُؤْمِنَنِي فِي مَوَاقِفِ الْخَوْفِ، اور مجھے اپنے امن خاص سے خوف کے مقامات میں امن و سکون عطا فرما. بِأَمْنِكَ وَتَجْعَلَنِي مِن طَوَارِقِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، اور رنج و غم کے حملوں میں بھی مجھے اپنے قلعے میں پناہ دے. وَتَجْعَلَنِي مِن طَوَارِقِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فِي حِصْنِكَ، اپنے قلعے میں مجھے ہر غم و حزن کے مقابلے میں اپنے قلعے میں مجھے پناہ عطا فرما. اور پھر ہر دعا کا آغاز اور ہر دعا کا انجام یا انجام سے زیادہ اختتام وصلی علی محمد و آل محمد، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما. وَجْعَلْ تَوَسُّلِي بِهِ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے یعنی آپ کو میرے لیے شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دے. انکا انت ارحم الراحمین، بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ناظرین اس سے ہمیں، اور یہ ہم دعا میں ہر دعا جب بھی کوئی دعا کریں، ایک دعا جو آج ہم انشاءاللہ یہ بھی دعا کریں جو ایک بات امانت کے حوالے سے ہوئی، کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کس کس کا قرض لیا، کس کس کے قرض دار ہیں، کب سے. کوئی بعض اوقات ہوتے چھوٹی چھوٹی چیز انسان لیتا ہے کہ ذرا پین دیجیے گا، اب غلطی سے وہ پین جو ہے وہ ہم نے اپنے ساتھ لے کے گھر آ گئے. اب وہ جس سے پین لیا تھا ان تک وہ پین کیسے پہنچا، اور یہ پوچھنا بھی بہت معیوب محسوس ہوتا ہے. دوسرا آدمی ہمارے اوپر ہنسے گا کہ ہم فون کر کے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اس پین کا ہم کیا کریں. لیکن باہر تو وہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں بلانگ نہیں کرتی، وہ ہماری چیز نہیں ہے، لیکن وہ غلطی سے ہمارے پاس آ گئی. اور ایسے کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہم لے لیتے ہیں لیکن اسے واپس کرنا بھول جاتے ہیں، یا کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جو واپسی کا کچھ سامان نہیں ہو پاتا باہر طور. تو ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہم یہ کہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اے اللہ، اے خداوند کریم، اگر ہم سے کسی نے کوئی چیز لی ہے، مثلا ہم سے کسی نے کوئی قرض لیا اور وہ بھول گیا، تو ہم اپنی طرف سے اسے معاف کرتے ہیں. اپنی طرف سے ہم جو ہے روز قیامت ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو. لہٰذا ہم سے اگر کسی نے کوئی قرض لیا، عاریتاً کوئی چیز ادھار کوئی چیز لی ہے، ہماری طرف سے ہم اسے معاف کرتے ہیں. بس تو بھی ایسا ہمارے لیے کوئی سامان کر دے، ایسا کوئی راستہ بنا دے کہ ہم نے بھی جو قرض لیا اور ہم اسے بھول گئے، تو بھی اس کی ادائیگی کا ہمارے لیے راستے کو جو ہے وہ آسان کر دے، یا جو قرض خواہ ہے وہ ہمیں معاف کر دے. یعنی قرض خواہ کہیں گے جو جس نے ہم سے قرض لیا ہے، جس کا ہم نے قرض لیا ہے، وہ ہمارے قرض کو معاف کر دے. ہم نے تمام قرضوں کو معاف کیا اور تو ہمارے قرضوں کو معاف کروا دے. یہ ہم دعا یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنی کوشش کریں، یاد کریں، اور جس کی جو امانت ہو اس کو واپس لوٹائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. باہر تو اور بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہا. بہت ساری اتنی لمبی ہم نے زندگی گزار دی، بچپن سے لے کے اب تک کہاں ہمیں یاد ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا کس سے کیا چیز لی، کیا بھول گئے. تو اللہ ہی جانتا ہے. جو ذرے ذرے کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا حساب کتاب اس کے پاس تو موجود ہے، لہٰذا حساب کتاب بھی اس کے پاس موجود ہے، جانتا بھی وہ سب کچھ ہے. تو لہٰذا اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے قرضوں کو بھی معاف کرے، اور کوئی ہمارا قرض خواہ ہے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں باہر طور. تو یہ دعا یہ بھی ہم آج کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی
کو حاصل کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، ذرائع ہیں، ان کو آسان فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے جو ہم نے آج دعا مانگی، اور سسٹر ہما نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ اور حدیث معصوم بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا اور نبی کریم کے نقش قدم پر یا نبی کریم کی اطاعت نہ کرنا، سیرت رسول کی پیروی نہ کرنا، ایسے کہ گویا ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں، تو یہ بھی اللہ کے حق میں خیانت، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کی خیانت سے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں، ہم صادق اور امین کے ماننے والے، لہذا ہمیں بھی صادقین اور امین کے ساتھ جو ہے، امانت داروں کے ساتھ انشاءاللہ، صالحین کے ساتھ انشاءاللہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ملحق کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ ہماری دعا کو جو ہے وہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سسٹر ہما جعفری جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، یہ میسج آیا ہے انفارچونیٹلی، بٹ الحمدللہ بہت اچھی گفتگو رہی ناظرین۔ میں ہما بھابھی، اگر آپ سن رہی ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ، بہترین جزا عطا فرمائے اس پیغام کی جو آپ نے آج لوگوں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ ہم سب کی پوری یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ قرار دے، اور ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے تمام جو مرحومین ہیں ان کے لیے جو ہے یہ اس ذکر کے وسیلے سے ان کے گناہ معاف ہوں، ان کے جو ہے درجات بلند ہوں، ہمارے مرحومین کے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔